صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک روزہ پہنچے گا نہیں تو مقبول کیسے ہوگا؟ اور روزہ آسمان و زمین کے درمیان رکا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ روزے میں ہماری اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ لغو باتیں بک دیں، کچھ ایسا کام جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کے اندر کمی، نورانیت میں کمی آ جاتی ہے، تو صدقہ فطر کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ دونوں قریب ٹیکا لگا کے بیٹھے، بڈھے ہو گئے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے کے اندر کی جو کمیاں ہوتی ہے اللہ اس کو صدقہ فطر کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس کا جو وقت ہے عمر بھر ہے۔ کب ہے؟ عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تو اب ادا کرے۔ ادا نہ کرنے سے اس کے اوپر سے یہ ساقط نہیں ہوگا، ہے نا؟ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ ہم نے نہیں پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا یا ظہر کا یا عصر کا، اب مغرب میں، عشاء میں یا کل ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرض تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب ان سنتوں کی قضا نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ واجب ہے تو اس کا وقت عمر بھر ہے۔ کب تک ہے؟ آپ عمر بھر میں کبھی بھی ادا کریں گے تو وہ قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اب بھی وہ ادا ہی ہے، اگرچہ سنت نماز عید سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ سنت کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ کوئی نہیں کیا، عید کے بعد کیا تو بھی اچھا ہے، نہیں کر پایا بعد میں کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ مطلب ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ اب وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو ادا کرنا ہی ہے، کب بھی کریں ادا کرنا ہے۔ تو عید سے پہلے کریں تو سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ دے دیں گے اس کے مستحق کو تو اس کی بھی عید اچھی ہو جائے گی، ہے نا؟ گھر میں سویاں نہیں ہے، آپ کے صدقہ فطر ادا کر دینے کی وجہ سے گھر میں سویاں آ جائیں گی، سویاں پک جائیں گی تو غریب کی عید بھی ہو جائیں گے، اچھے نا؟ عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ کب؟ صبح صادق سے پہلے، ہے نا؟ صبح صادق سے، عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے ادا کر دینا سنت ہے، لیکن اس کا جو وجوب ہے، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو گیا اب صدقہ فطر آپ پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ عید سے پہلے ادا کر دینا سنت ہے۔ کیا کرنا سنت ہے؟ عید سے پہلے صدقہ فطر آپ پر سنت نہیں ہے، واجب ہی ہے، ادا کر دینا سنت ہے، ادا کر دینا
عید کے بعد ادا کر دیں گے تو سنت نہیں ہوا لیکن واجب ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. جو شخص صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر صدقہ فطر واجب ہے. صبح صادق ہونے کے بعد انتقال کیا تو صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی طرف سے جو ان کا ولی ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے. ٹھیک ہے نا. صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کے پاس نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو واجب ہے. اس میں عاقل اور مال نامی کی شرط نہیں، یعنی مال پر سال گزرنا شرط نہیں. مال نامی سے مراد اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ آج آیا، آج عید کا دن ہے، عید سے پہلے آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. ہاں. مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے. بچہ جب کہ خود نصاب کا مالک نہ ہو، اور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کل کہا گیا تھا بچے کے نام سے پلاٹ لے کے رکھے ہیں، ہے نا. تو اب بچہ مالک نصاب کے حد تک پہنچ چکا ہے تو اسی کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے. جو اولاد مجنون ہے، پاگل ہے جیسے، ہے نا، تو اس کا صدقہ فطر جو ہے اس کے باپ پر واجب ہے. اور غنی ہو تو اس کے مال سے دیا جائے گا. مطلب مجنون ہے لیکن مالدار ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کے پیسے سے دیا جائے گا. صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا. صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، سوا عامل کے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ نہیں. عامل کہتے ہیں جب سلطنتیں تھیں تو بادشاہ کی طرف سے کسی کو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا. جاؤ اس علاقے کی زکوٰۃ تم کو لے کر کے آنی ہے، فلاں کے پاس سے تم کو، جیسے کہ ہندوستان کی زبان میں کہا جائے، جیسے یہاں کے تو بولتے ہیں لگان، جس کو کہا تھا لگان لینے کے کسی کو مقرر کیا تھا نا، وہ جاتے تھے لگان لے کر کے آتے تھے. تو پہلے کے دور میں بادشاہوں کے پاس بھی عامل ہوتا تھا، وہ جاتا تھا اور جا کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ صدقہ جو بھی ہوتا تھا جو بیت المال میں جمع ہو وہ چیزیں جو ہے وہ لے کر کے آتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو عامل کے اس لیے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے مگر فطرہ نہیں. ٹھیک ہے. جس کے پاس آج کھانے کو ہے یا تندرست ہے، کما سکتا ہے، اسے کھانے کے لیے سوال جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور بے مانگے کوئی خود دے دے تو لینا جائز ہے. اور کھانے کو اس کے پاس ہے مگر کپڑا نہیں تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی اگر جہاد یا طلب علم دین میں لگا ہے تو اگرچہ صحیح تندرست کھانے کے لائق ہو اسے سوال کی اجازت ہے. جسے سوال جائز نہیں اس کے سوال پر دینا بھی ناجائز اور دینے والا بھی گنہگار. ٹھیک ہے. بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے. بغیر ضرورت سوال نہ کرے. حدیث میں ہے کہ بے ضرورت سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. تو بغیر ضرورت کے جو ہے سوال
نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مالک نصاب، ایک سوال یہ کہ مالک نصاب کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال سے صدقہ فطر جو ہے ادا کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر تھا مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ میں سال کا گزرنا، عاقل بالغ اور نصاب نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر میں یہ چیزیں شرائط میں نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر گھر میں زائد سامان ہو تو مال نامی نہ ہونے کے باوجود اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے مالک پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ جیسے کہ کل کہا گیا تھا، کل شاید یا پرسوں کا وہ مسئلہ وہ ہمارے سلیم بھائی نے ٹی وی کے حوالے سے کہا تھا، ہے نا، فریج کے حوالے سے، گھر میں 4-5 فریج رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی ہے، تو اس پر اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال یہ کہ کیا صدقہ فطر میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک کر دینا یہ شرط ہے؟ تو جواب جی ہاں، صدقہ فطر میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک کر دینا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ کہ اگر باپ نہ ہو تو کیا چھوٹے بچوں کا فطرہ ماں پر واجب ہوگا؟ جواب، اگر باپ نہ ہو تو ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ باپ نہ ہو تو اس کی جگہ دادا پر اپنے یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، جبکہ یہ بچے مالدار نہ ہوں، اور اگر مالدار ہوں تو ان کے مال سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اگر رمضان کا روزہ میں نے رکھا، فرض تھا چھوڑ دیا، صدقہ فطر تو واجب ہے، اب میں روزہ رکھا نہیں ہوں تو میرے کون سے روزوں میں کمی بیشی ہے کہ صدقہ فطر دوں گا میں تو کمی بیشی دور ہو جائیں گی، اگر کوئی یہ سوچے، ہے نا، تو جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، لہٰذا کسی عذر مثلا سفر یا مرض، بڑھاپے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھنے والا بھی فطرہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ کہ اگر عید کی رات کو بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا؟ عید کی رات میں ہوا، چاند رات میں، تو جواب، شب عید بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا، کیونکہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اگر بعد میں پیدا ہوا تو واجب نہیں، ہاں پہلے پیدا ہو گیا تو واجب ہے نا، طلوع کے بعد میں پیدا ہوا تو صدقہ فطر واجب۔ ایک سوال یہ کہ عید پر
گھر میں مہمان آئے تو ان کا فطرہ کیا میزبان ادا کرے گا؟ گھر میں مہمان آئے ہیں، پھپھا کے بیٹے، خالو کے بیٹے، ہے نا، بھتیجی آئے ہوئے ہیں، تو ان کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ میزبان ادا کرے گا؟ جواب: عید پر آنے والے مہمانوں کا صدقہ میزبان ادا نہیں کرے گا۔ اگر مہمان صاحب نصاب ہیں تو اپنا فطرہ خود ادا کریں۔ ٹھیک ہے؟ سوال یہ کہ اگر بیوی نے شوہر کا فطرہ اس کی اجازت کے بغیر ادا کر دیا تو کیا حکم ہے؟ بیوی نے شوہر کا فطرہ اس کی اجازت کے بغیر ادا کر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب: اگر بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا فطرہ ادا کیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ادا جبکہ صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہ ہو۔ صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہ ہو، اور اگر صراحت کے ساتھ بالکل تفصیل سے ہاں میرے پیسے دے رہی کہ تم دے دینا بلکہ ادا کر دے میرا فطرہ، یا دلالت دلیل کسی دلیل کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی کر دیتے ہیں نا، تو اگر صراحتاً یا دلالتاً جو ہے اجازت ہے تو ادا ہو جائے گا، اور اگر اجازت نہیں ہے صراحتاً بھی دلالتاً بھی تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی یا بالغ اولاد کی اجازت کے بغیر ان کا فطرہ ادا کر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر شوہر نے بیوی یا بالغ اولاد کی اجازت کے بغیر ان کا فطرہ ادا کیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بشرط کہ وہ اس کے عیال میں ہو۔ ٹھیک ہے؟ شوہر نے بیوی یا بالغ اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرط کہ وہ اس کے عیال میں ہو، یعنی ان کے پاس ہو۔ ان کے پاس سے مراد آپ کے یہاں بولتے ہیں ایک ہی چولہے میں ہو، ہے نا، کھاتے پیتے ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہی رہتے، ان کے پاس ہی پروان چڑھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال: صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو گندم یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، یا کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ ان 4 چیزوں یعنی گندم، جو، کھجور، منقع کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یعنی گندم جو ہے یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو۔ کلو کے اعتبار سے نصف سا یعنی آدھا سا ہے کتنا؟ کلو کے اعتبار سے تو کلو کے اعتبار سے نصف سا کی مقدار 1 کلو اور 920 گرام یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ ٹھیک ہے نا؟ 2 کلو سے 80 گرام کم، 1 کلو 920 گرام۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پورے سا کی مقدار 3 کلو اور 840 گرام یعنی 4 کلو سے 160 گرام کم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے کیونکہ ہم گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو اس کی قیمت ہم لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں تو وہ نصف سا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نصف سا کتنی ہو گئی؟ 1 کلو 920 گرام یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ ہمارے یہاں وہ سب ملا الا کے زمانے کے ریٹ کے اعتبار سے 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے نا اس کی قیمت نکالتے ہیں، اور مارکیٹ میں اس کو دیکھ لیں اس کی قیمت کتنی ہے، تو اس کی قیمت کے اعتبار سے آپ چاول، جوار، باجرہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی 70 روپے کی مثال اگر ہے، 70 روپے میں کتنے چاول آتے ہیں؟ 70 روپے میں اگر جو ہے چاول 2 کلو آئے، 1.5 کلو آئے، 2 کلو آئے، تو اتنے چاول ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کے اعتبار سے آپ
دے سکتے ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے ایک چیز کا خیال رکھا جائے، جس چیز کی ابھی ضرورت ہو وہ چیز دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے گھر میں ابھی کیونکہ راشن ملتا ہے، گھر میں چاول بھرا ہوا ہے اور آپ چاول دے رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے پیسے کی، جس سے کہ وہ مٹھائی لے کر کے آئے، سویاں لے کر کے آئے، اپنے بچوں کو سیوئی بنا کے کھلائے، ہے نا۔ آپ چاول دے رہے ہیں، چاول پہلے ان کے پاس 20 کو رکھا ہے، اب آپ چاول اور دے رہے تو رکھا ہوا پڑا ہے، تو حالات کے حساب سے ہاتھ مد نظر رکھتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دی جائے۔ اور آج کے زمانے میں کیونکہ پیسے سے سب مل جاتا ہے، پیسے سے چاول بھی لے سکتے ہیں، باجرہ بھی، جوار بھی، گیہوں بھی، کپڑے بھی، سویاں بھی، تو بہتر یہ ہے کہ پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضرورت اور اپنی من پسندہ چیز کو، اپنی جس کی ضرورت ہے وہ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا بہتر وقت کون سا ہے؟ جواب بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد، ہے نا۔ اس کو اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ نے پہلے دے دیا، ادا کرنے کی مثال، پہلے آپ نے دے دیا صدقہ فطر ادا کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ ایسا آیا کہ صبح صادق ہونے کے وقت، ہے نا، وہ آدمی غریب ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا اس کا، ایک مثال، تو اب پڑوسی ہمارا کوئی ایسا تھا جس کو ضرورت تھی اور ہم کو اس کو دینا تھا، ہم اس کو دے نہیں پائے، یا کوئی حاجت مند ایسا آ گیا جس کو بہت سخت ضرورت ہے، تو اگر آپ اس وقت اس کو دیں گے تو وہ چیز اس وقت اس کے زیادہ کام میں آئے گی۔ اگر پہلے بھی ادا کر دیا، رمضان میں بھی ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جو بہتر وقت ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے صبح صادق ہونے کے بعد اور عید سے پہلے ادا کرے، جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ سال میں، زندگی میں کبھی بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قضا نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں جو جمعرات کو بھی آتے ہیں، جمعے کو بھی آتے ہیں، شنیچر کو بھی آتے ہیں، سب بھی بندے کو آتے ہیں، تو یہ لوگوں کے دین میں جھوٹا ہرا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ لالچ میں بن رہے یہ لوگ، اب اس کے دل کو ہم تو دیکھ نہیں پائے ہیں، اب اس کے دل کو دیکھیں، حدیث پاک میں ہے ہر آدمی کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہے نا۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعی وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو آپ مت دیجیے، لیکن آپ دوسروں کو دینے کے لیے منع بھی مت کیجیے۔ یہ عورتیں کیا کرتی ہیں، جو رشتے دار ہے مستحق ہے ان کو دیتی نہیں، ہمیں یہ روز ہم کو آتے ہیں ان کو دیتی، ہاں اس میں کہتے ہیں مسلمان نہیں بھی رہتے ہیں تو اتر جوڑ ہاں تو آپ دیکھیں، مستحق ہے اس کو سچا پتر سنیے سنیے سنیے، جب پہچانتے تم تو مت دو نا، سنیے سنیے، ہاں سنیے سنیے، دیکھیں ہاں اس کو دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پیشہ بنایا تھا، ہم ان کا گھر کہاں دیکھ کر کے آئے تو گھر میں کتنا مال ہے اس کے، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ یہ جو آڑی جات لوگ آتے ہیں ان کو دینے کے نہیں، آڑی جات لوگ غیر مسلم اتر کروں نہیں، ان کو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اب ان کے تعلق دیکھیں، ان کے تعلق سے ہم کو پتہ ہے نہیں کہ وہ مالدار ہے، مالک نصاب، تو وہ تو مسئلہ اس دن بتا دیا گیا، سنیے، وہ تو مسئلہ اس دن بتا دیا گیا کہ اگر وہ مالک نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہے تو اس کو دینا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے دے دیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے دے دیا، سنیے پوری بات کرے، آپ نے دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی، مگر وہ گنہگار ہوگا۔ ایسے آدمی کو لینا، اس کے لیے کل کہا تھا میں نے کہ اپنے منہ میں انگار لینا ہے، یہ تو کل بتا دیا گیا تھا نا، وہ لے رہا ہے تو گنہگار ہے وہ۔ ہاں آپ کو پرکھ ہے کہ واقعی یہ مالک نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہے، ہاں یقین ہے،
اب آپ مت دیجیے، آپ جو مستحق ہے اس کو دیجیے۔ رشتہ داروں کو بھی دینے کا تو آپ بول رہے تھے، رشتہ داروں کو بھی دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کون؟ ہاں، وہاں لنگڑے کی بات نہیں آئیں گی، وہاں بات آئیں گی پراپرٹی کی بات آئیں گی، وہاں بات مالی کے نصاب میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں رہا، ابھی سب مالی کے نصاب ہو گئے۔ اب دیکھتے پھر کون ہے تو بغیر مالی کے نصاب اب کون ہے جس کے کہنے 25-25 ہزار روپے نہیں ہے، بھی کوئی ایسا ہے کچھ لوگ ہیں ایسے بھی نہیں، ہاں بہت سے لوگ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ٹکتے ہیں، وہ کمپاری میں رہتے ان کے تعلق سے جو مسئلہ بتایا گیا، کیا پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں، سب صاحب سب کو تھوڑی بہت گئے ہے، نہیں تو ایسے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں۔ دیکھیے سنیے ظہیر اپنے جہانگیر بھائی سنیے، ابھی حالات ایسے ہیں کہ کسی کو ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی کا کتنا ہے، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ایسے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی کے پاس کتنا ہے کہ نہیں؟ تو ہاں نیچے کے استر پہ آ گئے، صحیح ہے۔ تو ابھی حالت یہ ہے کہ اس کے مانگنے کو اب ہم لوگ دیکھیں گے، اس کی بینک بیلنس کو اپن نہیں دیکھ پائیں گے، اس کی پراپرٹی کو۔ ابھی جانتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دیکھنے لگتا ہے کہ اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن اندرونی حالت اتنی خستہ ہے کہ دانے دانے کو محتاج ہے۔ تو اس کا بہتر سولوشن طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے، سب اپنے پڑوس میں دیکھیں۔ ہاں بس رشتہ دار تو سب کو معلوم ہے، سب اگر اپنے رشتہ دار کو دیکھ لیں، مگر سنی لوگوں کو، وہابڑوں کو نہیں، ہاں سنی لوگوں کو دیکھ لیں، اگر وہ حقیقتاً جو ہے اس لائق ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا صدقہ فطر کا مستحق ہیں تو آپ ان کو دیجیے۔ میرے پڑوسی کو میں دیکھوں، آپ کے آپ سب اگر اپنے اپنے پڑوسی کو دیکھیں تو پورے گاؤں میں ہر ایک تک جو مستحق ہے وہ آپ کا فطرہ پہنچ جائے گا۔ شرم کے اندر وہ مانگتی نہیں، وہ مستحق ہے زکوٰۃ لینے کے، وہ مانگتی نہیں۔ اور اس دن مسئلہ بیان کیا گیا نا کہ اس کو تحفہ سمجھ کے، ہاں اب دیکھیں اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو نہیں ادا ہو جائے گا، صدقہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آپ کو پہلی بات میں نے کہا یقین کامل ہے کیا کہ وہ آدمی حقیقت میں مالک نصاب ہیں، اگر ہے تب تو ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر یقین نہیں آپ کو ایسے کہہ دے رہے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، گمان اچھا نہیں۔ لیکن ہاں حالات بھی ایسے ہیں کہ مانگنے والے تو اتنا مانگ لیتے ہیں کہ گھر بھر دیتے ہیں پورا، پھر جو مستحق ہے ان کو ملتا ہی نہیں کچھ، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ یہ جو مانگنے کو آ رہے ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اس میں انداز نہیں چلے گا نا۔ نہیں تو آپ بھروسہ جو نہیں کر رہے ہیں نا، سنیے جوابداری اپنے اوپر رشتہ دار کو دو نا، جوابداری ہے نا، کیوں جوابداری نہیں ہے؟ بالکل جوابداری ہے، ایک ہر مسلمان پر حق ہے۔ نہیں یہ جملہ آپ نہیں بول سکتے، آپ ایک کے چکر میں سب کو نہیں بول سکتے نا، اس میں کچھ ایسے بھی ہے جو حقیقتاً ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، نہیں یہ جملہ غلط ہے آپ کا، یہ جملہ غلط ہے آپ کا، یہ جملہ غلط ہے، پرائے گا یہ غلط جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے آپ کا۔ سنیے میری بات سنیے، آپ ایک بات مجھے بتائیے، سنیے میری بات، ہزاروں پکڑے جاتے ہیں، ایک بات مجھے بتائیے، آپ کے گاؤں میں سب لوگ مانگنے والے برابر ہیں؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کس مدرسے کو ضرورت ہے کس کو نہیں؟ آپ کا جملہ کہ اس مدرسے کو دو باہر کو مت دو، یہ غلط جملہ ہے۔ ہر مدرسے میں آپ کے ذریعے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی؟ ہاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہاں آپ کے پڑوس کا پہلا حق رہتا ہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ مت کہہ کہ باہر کو مت دو، یہ غلط جملہ ہے۔ آپ اس بات کو دوبارہ خیال کیجیے۔ کس نے کہہ دیا کہ رشتہ دار کو مت دو؟ نہیں کس ابھی 3 دن پہلے ہی یہ مسئلہ بتا دیا گیا ہے
کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، کہا کہ نہیں کہا، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ جو کریں یہاں دو وہاں مت دو، آپ فرض قرار دے رہے ہیں آپ، ہاں آپ فرض یا واجب قرار دے رہے ہیں، آپ گنہگار ہوں گے اس میں، اس لیے کہ یہ جملہ بالکل صحیح نہیں، اس کو دو اس کو مت دو غلط ہے۔ اگر جو مستحق ہے آپ اس کو دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ اپنا کرنا۔ ہاں افضل بتایا گیا ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، ہے نا، اس میں بھی ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے، پہلے چاچا کے بیٹے کو، پھر خالو کے بیٹے کو، پھر ماموں کے بیٹے کو دیا ہے کہ نہیں، اس میں الگ الگ کیٹیگری بتائی گئی ہے نا، ہاں تو ہو گیا نا، یہ چیز افضل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو دو اس کو مت دو، یہ غلط ہے، یہ عصبیت والا معاملہ ہو جائے گا۔ ہاں اس لیے کہ مدرسے میں جہاں تعلیم ہوتی ہے وہ دین کی ہی تعلیم ہوتی ہے، اور وہاں ضرورت پہ اگر کوئی پیسہ لگتا ہے کسی کا تو مہمان رسول کے لگتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پڑھنے والا مہمان رسول ہے وہاں پڑھنے والا مہمان رسول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ ایسا بولیں گے تو پھر جتنے مدرسے ہیں سارے سب اپنے اپنے بولے ہمارے مدرسے کو ہمارے محلے کو دو، تو یہ تعصبیت ہے، یہ غلط چیز ہے۔ خیر ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ آپ مستحق کو دیں، اصل مسئلہ کیا ہے، مستحق کو دیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ اپنی بات سے رجوع کیجیے گا۔ سوال، صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان میں ادا کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کر دیں تو جائز ہے، ہاں بلکہ اگر رمضان سے پہلے بھی ادا کر دیا تو بھی جائز ہے نا، لیکن سنت طریقہ جو بتا دیا گیا وہ صبح صادق کے بعد سے لے کر کے عید سے پہلے یہ سنت طریقہ ہے۔ عید سے پہلے حضرات صبح، میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے ادا کر دے تو بھی جائز ہے، ہاں سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے عید سے پہلے کریے، سنت ہے، سال میں کب بھی کر لو، سال میں کبھی بھی کرے، جائز ہی ہے، واجب ہی ہے، واجب ہے، ہاں لیکن یہ اس کا یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں رمضان سے پہلے بھی ادا کر دے گا۔ حضرت کتاب حضرت کتاب فتاوی ہندیہ کتاب الزکاة الباب الثامن فی صدقۃ الفطر جلد 1 صفحہ نمبر 192 193 حوالہ کے ساتھ ہے، کتاب سامنے موجود ہے۔ یہ جو جس سے میں لایا ہوں یہ کتاب کا نام ہے فیضان فرض علوم، صفحہ نمبر 337، اور جو حوالہ ہے وہ ہے فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ جواب، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ اب زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اس میں ساری باتیں جو ہے مسائل سارے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوچھیے، اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اگر کئی لوگ جو عمرہ کے لیے آتے ہیں، ہاں عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کا جو امام ہے وہ قد عقیدہ ہے، اس کے پیچھے بے جھجک یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں تو علماء نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز ہوں گی نہیں، نماز تو ہوں گی نہیں، پلس جو ہے آپ ان کے پیچھے پڑھ آپ گنہگار بھی ہو رہے ہیں، ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور جو جمعہ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو مسافر پر جمعہ ہی نہیں ہے نا، لہٰذا جو ہے جب جمعہ مسافر واجب نہیں ہے تو ظہر اپنے وقت پر، ظہر کے وقت پر اپنے روم میں پڑھیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، الٹا آدمی گنہگار ہوتا ہے، وہاں پر ٹنڈوں کے پیچھے۔ صدقہ فطر کی رقم تو بتا دی گئی کہ 2 کلو 45 گرام پیسے کی صورت میں، اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ بازار میں آج کا ریٹ، یعنی ابھی جیسے کہ 25 روپے کلو اگر ہے تو 50 روپے ہو گئے، اور ایک 50 گرام کے آپ جو ہے پکڑ لیں 5 روپے، 2-4 روپے 5 روپے پکڑ لیں، 55 روپے 60 روپے سے کچھ ہوں گے، ہے نا، 55 60 روپے بھی ہاں زیادہ دیے تو بھی چلتا ہے، ہاں
अच्छा गेहूं जो आप खाते हैं, हाँ, बस ये पसंद करते हैं कि भाई के लिए कोई पसंद 25 रुपए के भाव से 61 रुपए हो रहा है एक आदमी का। 61 रुपये ना, हाँ, 25 रुपये किलो के हिसाब से 50 रुपये 2 किलो का 2 किलो हो गए, और 45 ग्राम के कितने हो गए? 61 रुपए हो रहे ना, 2 किलो 45 ग्राम के। तो 2 किलो के 50 रुपये है ना, और 45 ग्राम का 50 रुपए है ना, 45 ग्राम के 11 रुपए। नहीं, 45 ग्राम के 11, कैलकुलेटर से करा ना। होने का नहीं किया। 4500 ग्राम जोड़ लेंगे आप, मतलब आधा किलो करीब जोड़ लेंगे आप। 450 ग्राम मतलब जोड़े इन्होंने। 45 ग्राम 45 ग्राम बोलते 100 ग्राम पकड़ लेते, मिसाल 100 ग्राम का समझ लीजिए कि हो जाता है 5 रुपये, तो 3 रुपये करीब होगा। ज़्यादा भी दे देने से 2.45। हाँ, तो 2.45 ना, ये 0.45 कर 0.45, हाँ 45 ग्राम की वजह 100 ग्राम कर लिए क्या? हाँ, तो अब तो बोले ना हम के ज़्यादा कर लेंगे, वो टेंशन नहीं है। और ऊपर 125 पैसे यानी 52 रुपये। हाँ, 52-53 रुपये, आप 55 रुपये के 60 रुपये हिसाब निकाल। 0.45। कितने की जरूरत है? खैर,